اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 21 وقف پڑھیں گے۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا سکتے کے بارے میں کہ سکتے میں صرف آواز رکی جاتی ہے، سانس نہیں روکی جاتی، جبکہ وقف میں آواز بھی اور سانس دونوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زبر الٹا پیش ہو تو اس کو وقف میں ساکن کر دیں، یعنی جب وقف کریں اور کلمے کے آخر میں زبر زیر پیش آ جائے، دو زیر یا دو پیش آ جائیں، کھڑا زیر یا الٹا پیش آ جائے تو اس صورتوں میں اس آخری حرف پر لگی ہوئی اس حرکت کو ساکن کر دیں گے۔ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں، ٹھیک ہے، جیسے الفافن دو زبر ہیں تو اب وقف میں ہوگا الفافا، الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں۔ کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، کھڑا زبر بھی ویسے ہی رہے گا، حروف مدہ بھی ویسے ہی رہیں گے اور ساکن حرف بھی بالکل اسی طریقے سے رہے گا۔ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب نون قطنی کا قاعدہ یہ بتا رہے ہیں، سننے میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن بہت ہی آسان ہے۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنے والے کلمات کی ہجے اس طرح کریں: شیبان السماء، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلے نون قطنی کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ اصل میں شیبن دو زبر تھے اس پہ، ٹھیک ہے، تنوین تھی اور پھر حمزہ وصلی آ گیا، ایک حمزہ آ گیا جو کہ یہاں آپ کو موجود نظر آ رہا ہے السماء کے ساتھ۔ تو جب تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے، جیسے انہوں نے یہاں شیبن کو شیبا کر دیا اور تنوین تھا کیونکہ تنوین نون ساکن ہی ہوتا ہے تو اس کے نون ساکن کو زیر دے دیا اور اسے کر دیا شیبان السماء، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی ہجے کر کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شین یا زیر شی، با دو زبر بن شیبن، حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اسا، میم الف زبر ما السما، حمزہ پیش او السماء، شیبان السماء۔ اب اگر اسے ملا کے نہ پڑھا جائے اور وقف کیا جائے تو پڑھے گا شیبا السماء، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وصل میں پڑھیں گے، یعنی ملا کے پڑھیں گے تو اسے پھر ایسے پڑھیں گے شیبان السماء، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نون قطنی۔ جب اس کے آگے مشق آئے گی تو آپ اسے اور بھی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ وقف کی علامات بتا رہے ہیں کہ وقف کو پہچاننے کی کون سی علامات ہیں، کون سے اشارے ہیں، کون سے حروف ہیں جو لکھے ہوتے ہیں اور ان پر کس کس طریقے سے وقف کیا جاتا ہے۔ گول دائرے کی جو صورت ہوتی ہے، جو اکثر قرآن مجید کی ہر آیت کے آخر میں لکھی ہوتی ہے، گول دائرے کی صورت، یہ وقف تام کی علامت ہے، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا یہ وقف مجوز
کی علامت ہے، جہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ ٹھہرنا جائز ہے لیکن نہ ٹھہریں تو بہتر ہے۔ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام، لام الف لکھا ہوا ہے، لام الف اگر آیت کے اوپر لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لام الف لکھا ہو تو نہ ٹھہریں۔ پھر ایک لفظ کی یہ وضاحت کر رہے ہیں، اعادہ، وقف کے بعد، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کرنا کہتے ہیں، یعنی آپ نے کہیں وقف کر دیا اور پھر اس وقف کو اس کے ساتھ آپ نے پھر پیچھے سے ملا کے دوبارہ سے پڑھا، تو اس کو ملا کے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وقف سبق کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ صادقین، آگے وقف صادقین، ٹھیک ہے۔ نادمین، آگے وقف نادمین۔ مستقیم، آگے وقف مستقیم۔ فیہ، آگے وقف فیہ۔ شفتین، آگے وقف شفتین۔ جہاں تک گول تا والے تھے اور فی ہی میں تو تھا، اب بالحقی میں جو ہے وہ لام آپ کو نظر آ رہا ہے، لام الف جو کہ وقف کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ بالحق، آگے وقف بالحق۔ نستعین، آگے وقف نستعین۔ اب یہاں کیونکہ ہر کلمے میں جو وقف ہو رہا ہے تو آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ یہاں مد کے قاعدے بھی عمل درآمد ہو رہے ہیں، جو ہم نے مد عارض اور مد لین عارض کے قاعدے پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی آپ نے یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ جب وقف کی صورت میں عارضی سکون ہو جاتا ہے تو حروف لین یا حروف مدہ ہو، اس کے بعد عارضی سکون آ جائے تو پھر مد لین عارض یا مد عارض وہاں پہ ہوتا ہے۔ یشاء، آگے وقف یشاء۔ من قبل، آگے وقف من قبل۔ شہر، آگے وقف شہر۔ شیء، آگے وقف شیء۔ اب کیونکہ یا جو ہے وہ یا لین ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہو گیا، اور آگے اس کے بعد جو حرف ہے وہ عارضی طور پہ ساکن ہو گیا، یعنی حمزہ تھا اس کے نیچے دو زیر تھے لیکن عارضی طور پہ وہ ساکن ہو گیا، تو اب یہاں پہ مد لین عارض ہو رہا ہے۔ قسط، آگے وقف قسط۔ لہو، آگے وقف لہو۔ قدیر، آگے وقف قدیر۔ برق، آگے وقف برق۔ بہ، آگے وقف بہ، کیونکہ جب کھڑی زیر ہوگی تو وقف کی صورت میں وہ کیا ہوگی؟ ساکن ہو جائے گی۔ عبادہ، آگے وقف عبادہ۔ بامرہ، آگے وقف بامرہ۔ ربہ، آگے وقف ربہ۔ اخلدہ، آگے وقف اخلدہ۔ موازینہ، آگے وقف موازینہ۔ اب جب دو زبر کی تنوین ہوگی تو اسے الف سے بدل دیں گے، یہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، لہٰذا الفافا، آگے وقف الفافا۔ علما، آگے وقف علما۔ نبیا، آگے وقف نبیا۔ قوتا، آگے وقف قوہ۔ گول تا کو وقف کی صورت میں ہا سے بدل دیں گے، ہے تو تا لیکن جب وقف کریں گے تو قوتن ہو جائے گا قوہ، یعنی گول تا ہا میں تبدیل ہو جائے گا۔ رقبۃ، آگے وقف رقبہ۔ جاریۃ،
آگے وقف جاریہ. اب ہے کھڑا زبر. وقفی صورت میں کھڑا زبر تبدیل نہیں ہوتا بلکہ ویسا ہی رہتا ہے. وَتَوَلَّى. آگے وقف وَتَوَلَّى. مِنَ الْأُولَى. آگے وقف مِنَ الْأُولَى. فَتَرْضَى. آگے وقف فَتَرْضَى. اب ہے ساکن. ساکن حرف بھی وقفی حالات میں تبدیل نہیں ہوتا بلکہ ویسا ہی رہتا ہے. تو یہاں پہ ساکن کی 3 مثالیں موجود ہیں. وَنْحَرْ. آگے وقف وَنْحَرْ. فَارْغَب. آگے وقف فَارْغَب. فَحَدِّثْ. آگے وقف فَحَدِّثْ. اب ہے حروف مدہ. الف مدہ، واو مدہ اور جا مدہ. ان میں بھی حروف مدہ میں بھی وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. فیہا. آگے وقف فیہا. تہتدو. آگے وقف تہتدو. قولی. آگے وقف قولی. اب آ گئی نون قطنی کی مثالیں. جب ملا کر پڑھیں گے تو نون قطنی کو ظاہر کریں گے، اور جب بغیر ملائے پڑھیں گے تو نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا. جیسے خیرن الوصیۃ. آگے وقف خیرا الوصیۃ. ٹھیک ہے. وقف کی صورت میں نون قطنی کو اس طریقے سے پڑھیں گے. شیبان السماء. اب وقف کے ساتھ ہم پڑھیں گے شیبا السماء. منیب ادخلوها. منیب ادخلوها. ٹھیک ہے. وقف کی صورت میں منیب ادخلوها ایسے پڑھا جائے گا، اور جب ملا کے پڑھیں گے وصل میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے منیب ادخلوها. مبین اقتلوا. آگے وقف مبین اقتلوا. قدیر الذی. آگے وقف قدیر الذی. خبیرا الذی. آگے وقف خبیرا الذی. ٹھیک ہے. تو یہ تھا وقف کا قاعدہ، جو اصولی طور پر وقفہ سبق مدنی قاعدے کا آخری سبق تھا. اس کے بعد بھی ہماری پریکٹس اور ہمارے اسباق جاری رہیں گے. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. اگر آپ کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو، آپ ویڈیو کو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سمجھ میں آ جائے گا. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے نمبر اسکرینز پر موجود ہیں. ہماری آن لائن کلاسز کو بھی آپ لے سکتے ہیں. الحمدللہ مدنی قاعدہ یہاں مکمل ہو گیا. انشاءاللہ مدنی قاعدے کے قواعد ہم یاد کریں گے، انہیں سمجھیں گے، اور مدنی قاعدے کے قواعد کو یاد کر لینے کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر ہم قرآن مجید کو پڑھنے کی طرف جائیں گے. اور انشاءاللہ پہلے سیشن میں ہم انشاءاللہ اما پارہ یعنی 30ویں سپارے کی صورتوں کو پڑھنا شروع کریں گے. تو آپ ہمیں اس سلسلے میں مشورے بھی دے سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.